واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام اللہ جل جلالہ نے قتل اولاد کی ممانعت فرمائی ہے اور حکم صادر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو قتل مت کیجئے خرچ کرنے کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، آپ کو بھی رزق اللہ رب العزت فرما رہے ہم دے رہے، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی رزق اللہ رب العزت دیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر اور حکم ہے کہ اگر معاشرے میں آپ کسی خاتون سے نکاح کریں تو آپ جانچ پڑتال کریں، اس خاتون سے نکاح کریں تزوج الودود الولود، یعنی اس خاتون سے نکاح کریں جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یہ آرڈر اور حکم ہے، اور قرآن مجید کا قانون ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ آپ اطاعت اور پیروی کریں اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کی۔ تیسرا مرتبہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی وہ لوگ جو اولو الامر ہے، حکومت والے ہیں، یعنی بخاری میں ہے جلد ثانی میں ذوی الامر منکم، تو جس طریقے سے قرآن کی ترتیب ہے اسی طریقے سے ان کو رکھا جائے گا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد وہ اولی الامر منکم۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قانون میں بھی قاعدہ اور قانون حکم یہ ہے کہ آپ زیادہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے تزوج الودود الولود، آپ ایسے خاتون کے ساتھ نکاح کریں جو کہ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، آج زمانہ الٹا ہے کہ لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے، یہ دنیا کا نقشہ سارا الٹا نظر آتا ہے۔ چونکہ شاعر جو ہے وہ بات کو الٹا کہنا چاہ رہا تھا تو لیلا کے لیے انہوں نے مذکر کا لفظ استعمال، لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے، مجنون حالانکہ جو ہے مذکر ہے اس کے لیے مؤنث کا فقرہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب لوگ جو ہے اس قانون کے برخلاف اس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ذوی الامر حکومت والے لوگ اس طرف کو لوگوں کو توجہ مبذول کرتے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ جناب آپ اس حدیث کے برخلاف آپ ایک بچہ یا دو بچے کی جو ہے وہ پلاننگ کرو۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ تو قرآن کی بھی خلاف ہے، حدیث کی بھی خلاف ہے، اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین یہ ہے کہ اس میں کوئی قانون وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو جس ملک کا قانون یہ ہے کہ جس میں قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بننا ہے، اگر اس طرف کوئی قانون سازی چلی جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟
یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس طرف حکم دے رہے، آرڈر جاری فرما رہے، الامر للوجوب، حکم، یہ اس بات پر عمل کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تومس رابرٹ میلسن نے 1798 میں ایک نظریہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ دنیا کی آبادی جو ہے یہ 2، 4، 8 اور 16 کے حساب سے بڑھتی ہے، لیکن دنیا کے وسائل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اگر یہ ترتیب اور طریقہ کار رہا تو یہ حالت ہو جائے گی کہ کل انسان کو کھانے لگ جائے گا۔ یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا۔ اس نظریے کے پیش کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ بظاہر بہت خوبصورت دکھتا ہے، نظر آتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن ان قرآن اور احادیث سے اس کا ٹکراؤ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور منع کیا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اب رزق کی بات کر لو، رزق اللہ رب العزت فرما رہے میں دے رہا ہوں، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، آپ کو مجھے رزق مل رہے وہ میں دے رہا ہوں، وَإِيَّاهُمْ، اور آپ کے جو بچے آئیں گے اس کو بھی رزق میں دوں گا۔ اور جن لوگوں نے اس نظریے پر عمل کرنا شروع کیا، 2004 میں دی اکنامسٹ کی رپورٹ شائع ہوئی 34 صفحات پر، اس میں سے جن ممالک نے اس نظریے کو اپنانے کی کوشش کی اس میں سے ناروے اور اسی طریقے سے سوڈان، اسپین، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ، یہ سارے ممالک اس میں شامل ہیں۔ وہ اپنے سروسز کو خود پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، افراد کی ان کو ضرورت ہے، لہٰذا پھر وہ یا پاکستان سے یا اور علاقوں سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے سروسز کو آپ سنبھالیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کو جانا جاتا ہے افرادی قوت کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم پاکستان کو اس نظریے کی طرف دھکیلا جائے تو پھر ہمارے لیے سروسز کا سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ جو ہے ہم پھر باہر سے لوگوں کو بلائیں گے کہ ہمارے سروسز کو آپ مکمل کریں اور اس کو آپ چلائیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو اس نظریے کو لانا چاہتے ہیں اور اس کو ابھارنا چاہتے ہیں، اس کو عوام میں پھیلانا چاہتے ہیں، اسے چاہیے کہ ان ممالک کو دیکھے جو کہ وہ اس نظریے سے متاثر ہے اور ابھی افسوس کر رہے ہیں۔ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہے۔ لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ تو ہمیں کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور احادیث ہمارے سامنے ہے، ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے، اور پھر جہاں پر واقعتاً جو قانون حکومت کا ہو، اگر اللہ اور رسول کے قانون کے برخلاف نہ ہو تو اس کو اپنانا ہر پاکستانی کے لیے فرض کے درجے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن اور رسول کہ قانون سے ٹکراؤ ہو اس کا، تو پھر آپ نے قرآن اور احادیث کو لینا ہے اور اس قانون کو ترک کرنا ہے، کیونکہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اس لیے تاکہ ان کے پاس جو قانون ہے 23 سال کے عرصے میں انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے اعمال، سارے افعال، ساری چیزیں بتائی جو انسانیت کے لیے نفع دینے والے
اور فائدہ مند تھی۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، دیکھا جائے دوسری طرف ہم چلے جائیں، ہمارے لیے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مسلم آبادی کو جو ہے ختم کریں۔ ہینری کسنجر کا وہ فقرہ یہاں پر یاد آتا ہے، وہ کہ جناب we have to reduce the population of Muslim by strategically or if not possible by militarily۔ یعنی اگر ہم جو ہے مسلمانوں کی آبادی کو ابتدائی طور پر کوشش کریں گے، اسٹریٹجیکلی طور پر ہم اسے ختم کریں، لیکن اگر وہ پاسبل نہ ہو، وہ نہ ہو سکے، تو پھر اس طریقے سے ہم اس کے خلاف فوج سازی کریں گے، لشکر کشی کریں گے۔ تو کہیں یہ چیز اس طرف تو نہیں جا رہی ہے، اور ویسے تو وہ لوگ کر رہے ہیں جہاں پہ مسلم آبادی ہے۔ آپ لوگ عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا، افغانستان میں دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو نظر آئے، دنیا اس کو کر رہی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک ڈالی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ کبھی مسلم ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید میرے نازل کی، اس کا حفاظت میرے ذمہ ہے اور میں اس کا حفاظت کروں گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو اس کے ساتھ جب مسلمان کا ہونا لازمی ہے، تو مسلمان ختم نہیں ہو سکتے۔ جتنا کہ دباؤ ہوگی اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ کتنے مسلمان، ہر جگہ پر مسلمان مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ مسلمان زندہ ہے اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ان کی آبادی میں اضافہ کرنا، اور جو لوگ، جو معاشرہ، جو قوم اسلام پر عمل کر رہا ہے، خصوصاً ان اقوام کو دیکھا جائے جو لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، وہ ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے، اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔